اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل مکیہ آج کا ہمارا درس قرآن ہے 14ویں پارے سے سورہ النحل۔ یہ سورت مبارکہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت کرنے کے ہجرت مدینہ سے یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی خواہ کسی بھی شہر میں تو اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 16 رکوع ہیں، 128 آیات بینات اور 2840 کلمے اور 7700 حروف ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کفار مکہ دل لگی کے طور پر اور فخریہ یہ کہا کرتے تھے رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ جس عذاب کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم پر عذاب آئے گا، یہ ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوگا، قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب، دنیا میں ذلت و رسوائی، نہ جانے وہ عذاب آئے گا کب۔ آپ ہمیں یہ تو فرماتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا؟ یہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات مذاق کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ آیا تو نہیں ہے وہ عذاب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو اللہ جل مجدہ نے جناب جبریل امین کو بھیجا اس آیت مبارکہ کو لے کر جو سورۃ النحل کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کی جلدی نہ کرو، فلا تستعجلوا، اس عذاب کے مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ کا عذاب جلدی آتا ہے۔ اس عذاب سے مراد یا تو بدر کے دن کا عذاب ہے جو کفار مکہ پر جنگ بدر کے اندر جو ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی، ان کے کتنے سردار مارے گئے، کفار عرب و کفار مکہ کے کتنے سردار جنگ بدر میں قیدی ہو گئے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ یا تو یہ عذاب مراد ہے ان کے لیے، یا پھر وہی جو کفار کے لیے قبر و آخرت میں عذاب ہے کہ تم جلدی جلدی کی شور مچا رہے ہو، جلدی جلدی کی رٹ لگا رہے ہو، عذاب نہیں آتا، عذاب نہیں آتا۔ وہ عذاب اللہ کے ہاں
بہت جلد تم پہ آنے والا ہے، کیونکہ ہم انسان خصوصاً کفار قبر و آخرت کی زندگی کو دور سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں قبر و آخرت کی زندگی کوئی دور نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنا ہی چاہتا ہے تو اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اور اللہ پاک ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کو برتری حاصل ہے ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ جل مجدہ نے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا ينزل الملائکہ، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وحی کا نظام صرف نبی کی طرف آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی جبریل لے کر آتے ہیں وہ صرف نبی کی طرف ہی نازل ہوتے ہیں، نبی کے سوا اور کسی پر جبریل امین وحی لے کر نازل نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا میں جس کے لیے چاہتا ہوں جبریل کو وحی کے اعتبار سے وہاں تک بھیج دیتا ہوں۔ اصل میں یہ یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل کا خاصہ ہے۔ کتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو جو نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والی بات ہے، آخری نبی جو ہے یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ آپ کو نبی ہم تب مانتے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بنی اسرائیل سے ہوتے، حالانکہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بنی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے، اس کی جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسل میں آپ کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا۔ تو ان یہودیوں کو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ نبوت کو خاص فرمائے۔ تم کون ہو تو یہودیو، نبوت کو بنی اسرائیل کے اندر خاص کرنے والے کہ نبوت کا سلسلہ جس ہستی نے ختم فرمانا ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ تمہارے کہے کی اعتبار نہیں، بلکہ میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں نبوت عطا فرماؤں، جس قبیلے پہ چاہوں اس قبیلے کا بندہ لے کر اسی قبیلے کے اس فرد پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دوں۔ اللہ پاک نے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذریت میں سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدس پر۔ اب قیامت تک آپ کے سوا کوئی نبی بھی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی تبلیغ فرمائیں گے۔
آپ علیحدہ طور پہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ آقا کریم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اسی قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ نبی میرے بندوں کو ڈر سنائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، الا انا فاتقون، تو بندوں کو اپنے رب سے ہی ڈرنا چاہیے۔ فرمایا مجھ سے ہی ڈرو۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف ذہن میں ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کو بجا لائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گناہوں کو ترک کرے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، کہ جس چیز کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اللہ پاک نے آدمی کو ایک نتری بوند سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ انسان کو یہاں بتا دیا کہ تو دیکھ تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، تو اپنی حقیقت کی طرف جا، ایک ایسے پانی کے قطرے سے کہ وہ پانی کا قطرہ، وہ پانی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بندہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، مصلے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک، الغرض ایسا پانی انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنا، سبب بنا کہ جو ناپاک اور نجس ہیں۔ اب وہ انسان غور کرے کہ مجھے اللہ پاک نے ایسے پانی سے بنایا جو خود نجس ناپاک ہے، اور مجھ پر اتنی قدرت کاملہ اپنی لگائی، اتنا مجھ پر انعامات و احسانات کی بارشیں کی کہ ساری مخلوقات میں سے مجھے سب سے اچھا انسان بنایا۔ دیکھیں نا، اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی انسان پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حقیقت کو دیکھا تو ہماری حقیقت اس لیے یہ بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا کہ کوئی جوان ہو کر تکبر میں نہ مبتلا ہو جائے۔ جب اپنی حقیقت کو لوٹے گا تو سمجھ جائے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے یہ سارے جسم کی بناوٹ، سر سے لے کر پاؤں تک کتنے حسین و جمیل اعضاء اللہ نے پیدا فرمائے، کتنے حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے مجھے جسم کے اندر اعضاء دیے، آنکھیں دیں، ناک، کان، زبان، چہرہ، سر، نہ جانے سر سے پاؤں تک اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کے جسم میں ودیعت کر رکھی ہیں۔ جب یہ غور و خوض کرے گا تو اپنی حقیقت پہ پھر جائے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ سارا کرم تو رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ہے کہ اس اللہ جل شانہ نے میری ذات پر کتنے انعامات کر رکھے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے رب کی ہمیشہ عبادت اور شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور فرمایا وَالْأَنْعَامَ، چوپائے، جانور، خَلَقَهَا،
اللہ پاک نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے لکم، اے انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے انسانوں تمہارے بھلے کے لیے، اے انسانوں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ فیہا دف، انہی جانوروں کی کھالوں سے تم گرم لباس تیار کرتے ہو۔ دف گرم لباس کو کہا جاتا ہے۔ انہی جانوروں کی کھال سے، ان جانوروں کی اون سے تم اپنے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم لباس تیار کرتے ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ کئی جانور، ان میں کئی ایک طرح سے فوائد رکھے، لیکن انسان کے لیے، کیونکہ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے میرے بندو تمہارے نفع اور بھلے کے لیے میں نے یہ جانور بنائے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ صمد، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ جانور اللہ پاک نے انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنائے، جن میں سے کچھ کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا کہ تم ان کی اون سے، ان کی کھالوں سے گرم لباس بناتے ہو۔ وَمَنَافِعَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں کئی ایک طرح سے ہم نے نفع رکھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی خرید و فروخت کا معاملہ دیکھیں، اس کے اندر کتنے مسلمانوں کا روزگار مہیا فرما دیا۔ جانوروں کی خرید و فروخت میں جو بیچ رہا ہے، ظاہر ہے اس نے جانور کو پالا ہے، ابتدا کے طور پہ جو بیچنے آیا، اس کے پالنے میں انسان کو کتنی چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ ہے، پھر چارے پہ غور کریں، ظاہر ہے زمین پر ہی چارہ اگتا ہے۔ اب زمین پہ غور کریں، چارہ اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں بہت سارا کلام ہے۔ وہاں ہل چلائے جائیں گے، پانی لگایا جائے گا، بیج ڈالا جائے گا، تو بہت سارے لوگوں کے لیے نفع رکھ دیے۔ اس لیے فرمایا وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھا کے تم لطف اندوز ہوتے ہو، اور گوشت کھا کے اپنے جسم کے اندر کئی طرح کے حصول، جسم کی طاقت، جسم کی صحت، جسم کی نشو و نما کے لیے یہ گوشت تم حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، اور اس گوشت کے ذریعے تمہارے جسم کے اندر طاقتیں پیدا کرتا ہوں، صحت تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو میں نے یہ جانور تمہارے نفع اور بھلے ہی کو پیدا فرمایا ہے۔ خالق کے لم یزل کی مہربانی ہے، وہ اپنے بندوں پہ شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، بڑے پیار اور محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ نہ جانے ان بندوں کو کیا ہو گیا، اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں پہ تلے ہوئے، اپنے رب کی شریعت کے خلاف ایسے ایسے کرتوت کریں گے جن سے اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض۔ تو فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سمندر اور دریا تمہارے لیے مسخر کیے، اس سے تمہیں بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم اپنی روزیوں کا معاملہ بھی چلا سکتے ہو۔ کتنے لوگ سمندر اور دریا سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے بیچ رہے ہیں، سمندر اور دریا سے قیمتی ہیرے موتی جواہرات نکالے جا رہے ہیں، جن کو بیچا جا رہا ہے۔ سمندر کے پانی کے ذریعے آپ کے ملک سے غیر ملک تک سامان پہنچایا جاتا ہے تجارت کے حوالے سے، غیر ملک سے آپ کے ملک کی طرف لے آیا جاتا ہے تجارت کے حوالے سے۔ تو بندہ غور و فکر کرے رب کے کتنے احسانات ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا آیت کے آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم احسان ماننے والے ہو جاؤ، کہ اللہ نے جو ہم پہ اتنے احسانات کیے ہیں، چلو ہم اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہی ہو جائیں۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ،
وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَأَلْقَى، اور اس نے فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں لنگر ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے زمین. وَأَنْهَارًا، اور نہریں اور ندیاں بہا دی، وَسُبُلًا، اور رستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہیں تم راہ پاؤ. اب غور کریں، اس آیت قرآنیہ سے کس قدر اظہر من الشمس واضح ہو رہا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین میں ایسے معاملات فرما دیے کہ زمین اب حرکت نہیں کرتی. کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی زمینوں پر پہاڑوں کو نہ جما دیتا تو یہ زمین متحرک ہوتی اور اپنے اوپر رہنے والوں کو یہ رہنے نہ دیتی. جس طرح کہ کبھی کبھار اللہ کی قدرت سے جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو زمین اسے کا کیا ہوتی ہے؟ متحرک ہوتی ہے. تو اوپر جو کچھ بھی ہے، جس طبقے کا زلزلہ، اسی کے اعتبار سے نقصانات ہوتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے زمین متحرک نہیں ہے تو اس سائنس کو ہم خاک میں ڈالیں جو قرآن کو جھٹلا کے کہہ رہی ہے جی زمین متحرک ہے. یاد رکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں زمین و آسمان متحرک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. خصوصاً حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 27 کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے اسی عنوان پر کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے زمین اور آسمان ساکن ہے. یہ جھوٹی سائنس ہے جو زمین و آسمان کو متحرک مانتی ہے، اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کو جھٹلا دے ہمارے لیے اس کو ماننا ہی کفر ہے. ظاہر ہے ایک بندہ قرآن کی آیت کو صحیح جھٹلا رہا ہے، اس کی بات کو ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی کسی آیت کو جھٹلانا صریح کفر ہے. ایک فائدہ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ اللہ نے زمین پر اپنی رحمت کاملہ کے طفیل پہاڑوں کو جما دیا، اب زمین حرکت نہیں کرتی. یہ قرآن کی آیت اس پہ دلیل ہے. سورہ نحل آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 15 ہی ہے. سورہ النحل آیت نمبر 15 میں اس بات پہ دلیل ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. پھر فرمایا وَأَنْهَارًا، اور اللہ نے نہریں اور ندیاں پیدا فرمائی ہیں. وَسُبُلًا، اللہ نے راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ. اب علماء شریعت نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کی تعداد بھی ذکر کی ہے. مثال کے طور پر تفسیر روح البیان والے نے 673 بڑے پہاڑوں کا ذکر فرمایا. بہتر تو اللہ اور اس کو رسول ہی جانتے ہیں، ہمارے پاس جو تفسیر کے اندر جملہ ملتا ہے وہی ہے. چھوٹی پہاڑیاں اس کے علاوہ ان کی تعداد نہیں ہے. بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں 673 ہیں دنیا میں. اللہ نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے یہ بنایا. تو مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ زمین بھی ساکن ہے، آسمان بھی ساکن ہے. زمین و آسمان کو متحرک کہنا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کے خلاف بات ہے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
علامتیں، وبالنجم اور ستارے سے ہم یہتدون وہ راہ پاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تارے وقت اور سمت معلوم کرنے کی علامتیں ہیں، لہذا تاروں سے غیبی حال معلوم کرنا حرام ہے۔ اسی وجہ سے علم توقیت حق ہے، جس کے ذریعے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، اور علم نجوم باطل، نجومیوں کے پاس اسلام کی روشنی میں جانے کی اجازت بھی نہیں، بلکہ حدیث شریف کے اندر مفہوم حدیث ہے، جو بندہ کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اس نے اس شریعت کو جھٹلا دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ نازل کی گئی۔ اور بعض روایت میں یہاں تک مفہوم بھی ہے، جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کے بتائے پہ اعتقادات بھی رکھے تو اس بندے کی 40 دن کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ نجومیوں کے پاس جانا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہو جائے گا جو نہ بنائے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس آیت مبارکہ میں کفار عرب کے ایک عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ کفار عرب اپنے بتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ کی طرح جانتے تھے۔ اللہ نہیں کہتے تھے بتوں کو، لیکن اللہ کی طرح جانتے تھے، یہ یاد رکھیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائے، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان، یہ چیزیں وہ چیزیں تمہیں کس نے بنایا، تو یہ کافر بھی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ اپنے بتوں کو اللہ یعنی خالق نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کی طرح مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ جس طرح ہم مسلمان اللہ کو خالق بھی کہتے ہیں، معبود بھی، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین اپنے بتوں کو خالق تو نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرح، لیکن اللہ کی طرح انہیں اپنا معبود مانتے تھے۔ تو ان کا رد ہے اس آیت میں کہ دیکھو جو پیدا فرما رہا ہے، پوری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان بنایا، جنت و دوزخ بنائی، نہ جانے کتنی مخلوقات کو بنائے، وہ اور تمہارے یہ اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے پتھر کے مجسمے یہ کیسے بلا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا رد ہے۔ اور ظاہر ہے عقل سے بھی ایک بندہ سوچے، کوئی کافر ہو فرض کرتے ہیں، وہ نہ مانتا ہو ہمارے قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آقا کریم پر کتاب نازل فرمائی، نہ مانتا ہو، لیکن عقل تو رب نے دی ہے۔ ایک ایسا بت ہے جس کو اپنے ہاتھ سے گاڑ کے اس کی عبادت میں وہ لگا ہوا ہے، اور دوسری جانب پورے جہانوں کو پیدا فرمانے والا خالق و مالک رازق اور معبود برحق اللہ جل شانہ، تو عقل سے بھی پوچھے گا وہ احمق کافر کہ ایک جانب میرے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہوا پتھر یہ مجھے کیا نفع نقصان دے سکتا ہے، جو خود بے جان ہے، میں نے اس کو جس طرح گھڑا یہ اسی طرح گھڑ گیا، یہ میرا کیسا معبود ہو گیا؟ عقل بھی یہی حکم دے گی کہ بت کبھی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سیکھ کر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین ساری امت مسلمہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔